ساتھ میرے کو ہوسٹ ہیں میاں شاہد صاحب۔ رن ڈاؤن آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی اپنا ہرموز بند کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید بلاکیڈ کر دیں گے، ہر روز ایک نیا ان کی کہانی ہے، لیکن یہ کیا ہے، کیا سلسلہ ہے، اور یہ کتنا از امریکہ پلینگ ود فائر آف کورس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران نے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ تمام جتنی بھی بندرگاہیں ہیں مڈل ایسٹ میں وہ ان کو ہٹ کر دے گا اگر ان کو اس کے جہازوں کو روکا گیا۔ مگر اس سے ایک بڑی اہم بات ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ٹیکنالوجی ہے اس وقت ایران کے پاس۔ ایران کے پاس وہ تمام سائبر ٹیکنالوجی ہے جس میں وہ فالس جی پی ایس سگنل جو ہے وہ جنریٹ کر کے ان جہازوں کو گمراہ کر سکتا ہے، امریکی جہازوں کو، اور بڑی ولنریبل ڈیسٹینیشن تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو آئی تھنک امریکہ بہادر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کریں گے کیا دوبارہ؟ ابھی تک تو نہیں لگتا، مگر ہو بھی سکتا ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم کا دورہ ہے سعودی عربیہ کتنا اہم ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ادھر ترکی بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ کے اشارے دے رہا ہے، اور ترکی بڑا سخت سٹینس، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ترکی سخت سٹینس لے رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایران کو کون کون سی ٹیکنالوجیز جو ہیں اور ہتھیار اس وقت جو چین ہے اس نے ان کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کر دی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سائبر ٹیکنالوجی ہے، پھر مڈجیٹس جو ان کی وہ ہیں سب میرینز، اینڈ وہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کو تیل پر انحصار کم کرنا ہوگا، معیشت پہ بات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی معیشت کی بربادی تو ہو ہی گئی ہے، اور وہاں سے اب رقوم نکل کے کس سمت جا رہی ہیں، کچھ کہہ رہے تھے مکاؤ جا رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہانگ کانگ جا رہی ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی طرف بھی آئیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ممتاز دفاعی تجزیہ نگار حیدر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ رضا حیدر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ رضا حیدر صاحب، یہ ایک نئی سچویشن آئے روز بنتی ہے، اور اب اس نے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم وہ تمام جہاز جو آئیں گے اس ایران سے کی طرف یا ایران کی طرف سے، تو ان کو وہ روک دے گا۔ ویئر ایز میں جو آج اپنے ریسرچ ٹیم کو دیکھ رہا تھا کہ خاصی ٹیکنالوجی کو ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے، جس پریسیجن کے ساتھ ایران نے اس کو ہٹ کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ فرسٹ ٹائم وی ہیو سین کہ 10 سال اسے لگ گئے تھے ادھر ویتنام میں، اور ادھر یہاں تقریباً 40 دنوں میں ہی یہ آ گئے تھے، اور میرے خیال میں یہ کوئی دوستی بھی نہیں تھی یا معاہدہ نہیں تھا۔ انفیکٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو ہیو ایگزٹ، ایک آنریبل ایگزٹ کے لیے یہ سارا ڈرامہ مجھے لگتا ہے یہ ہوا یہاں پہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ول امریکہ اور ساتھ چائنا نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہمارے جہازوں کی طرف آپ نہ آئیں، تو یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ قائد صاحب، آپ کی بات سے نا مجھے تھامس شیلنگ کی لاجک آف کمپیلنس یاد آ گئی۔ اس کی لاجک ہے کہ ایک ڈیٹرنس ہے اور ایک کمپیلنس ہے۔ ڈیٹرنس تو یو ایس نے یوز کر کے دیکھ لی، میں اگر یہ کرو گے تو یہ کر دوں گا، سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا، کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب وہ کمپیلنس پہ آ گیا، بائی فورس آ گیا۔ میرا ذاتی خیال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کل کا ٹویٹ ہے نا، اس کو اگر ہم انالیسس کریں اس کا، تو میں اس کو 4 حصوں میں بریک کرتا ہوں۔ پہلے میں تو اس نے کہا کہ ہماری بڑی اچھی نیگوشیشنز ہوئیں لیکن ایکسیپٹ نیوکلیئر نہیں ہو سکی۔ دوسرے میں اس نے نیول بلاکیڈ کی بات کی۔ تیسرے میں اس نے ایک تھریٹننگ لینگویج یوز کی اگینسٹ ایران، اور چوتھے میں اس نے انٹرڈکشن کی بھی بات کی، یعنی اگر کوئی انٹرڈکشن زون میں آ جائے گا تو ہم اس کو انٹرڈکشن بھی کریں گے، یعنی کہ اینی شپ انٹرنیشنل واٹرز میں، وچ از آلدو ناٹ لیگل۔ لیگیلٹی میں آپ نیول بلاکیڈ جو ہے نہیں کر سکتے انٹرنیشنل واٹرز میں، اسپیشلی جہاں پہ اسٹارویشن کا ایشو، اور یہ تو ایشو ہے بھی اسٹارویشن کا۔ اگر آئل بلاک ہو جاتا ہے، آج بھی یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ملین آف پیپل ول گو اسٹارو اگر یہ کنٹینیو رہی جنگ، تو اس لحاظ سے لیگیلٹی تو اس کی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ بٹ اینی وے چلیں، وار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ ایران کا کیا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ ایران اس کو نا ایک اسٹریٹجک طریقے سے فائٹ کرے گا اس وار کو، اسپیشلی اے سیمیٹرک وارفیئر، کیونکہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہے اور وہ لے کے بھی اسی طرح چلے گا، جس میں بیسٹ طریقہ ہوتا ہے ہٹ اینڈ رن، اور وار کو پرولونگ کرنا تاکہ یہ سسٹینیبل ہی نہ رہے یو ایس کے لیے کہ اتنا بڑا بلاکیڈ آپ سسٹین کر ہی نہیں سکتے۔ سیکنڈلی، ایران کے پاس بہت اچھے ڈرون بوٹس ہیں، فاسٹ بوٹس ہیں، ڈرونز ہیں، اور یہ مڈجٹ سب میرینز کیا ہیں ہمارے لوگوں کے لیے؟ جی، مڈجٹ سب میرینز جس میں وہ نیچے سے بالکل جا کے ہٹ کرتی ہے، فاسٹ موونگ۔ آر دے افیکٹو؟ ویری افیکٹو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو وہ کہتے ہیں ملٹیپل کیریئر ہے، مختلف قسم کے اوزار ہتھیار یہ کیری کر سکتی ہے۔ جی، ملٹیپل ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا رینجز اس میں، اور اس میں جو ہے نا ایران کی اسٹریٹجی ہی یہی ہوگی
کیونکہ دیکھیں فرنٹل وار تو ایران کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کیپیبلٹی تو نہیں ہے جو یو ایس کی ہے نیچرل، اور ضرورت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اس نے اس وار کو سسٹین کرنا ہے، لانگ کرنا ہے، تھکانا ہے. ٹھیک. اتنے بڑے ریجن کو بلاکیڈ کرنا ود سو مینی شپس ڈسٹرائرز اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن رضا صاحب آپ نے جو بات کی ابھی سمندری ناکہ بندی کو غیر قانونی کہا ہے، بالکل یہ غیر قانونی ہوگی اگر کی گئی، کیونکہ جنگ بھی غیر قانونی تھی جو کہ امریکہ نے حملہ کر دیا، ایران نے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اس کو بھی پوری دنیا غیر قانونی کہہ رہی ہے، لیکن انہوں نے جنگ کی اور ایران نے بھی آ کے مقابلہ کیا. اگر یہ سمندری جنگ ہوتی ہے اور سمندری ناکہ بندی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر امریکہ کے بحری بیڑے آئیں گے. بحری بیڑے ان کے پہلے ہی سمندر میں ہیں، ابراہم لنکن وہاں پہ ہے، جرالڈ فورڈ وہاں پہ ہے سمندر کے اندر، ٹرائپولی جو ہے وہ بھی آ چکا ہے، دیگر جنگی جہاز بھی وہاں پر موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل جو جنگی جہاز وہاں پر آئے، ایران نے ان کو وارننگ دی اور وہاں سے چلے گئے. اب وہاں جو جزیرے ہیں ایران کے، وہاں پر جو ہے مختلف میزائل بھی فٹ ہیں، اور وہاں پر جو خودکار بوٹس ہیں وہ بھی ہیں، اور وہاں پر خودکش بوٹس بھی ہیں. تو کیا امریکہ جو ہے وہ جنگ لڑ لے گا جو سمندری جنگ ہے، اور کیا ایران جو ہے وہ بوٹس اور وہ میزائل امریکی جنگی جہازوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، لیگیلٹی کی تو ہم سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ غزہ کی وار کے بعد لیگیلٹی تو ختم ہو گئی. لاز آف وار، جس دا بیلم، جس اینڈ بیلو سب سائڈ پر ہو گئے. نان کمبیٹنٹ کمبیٹنٹ کا ڈفرینس ہی ختم ہو گیا، تو وہ تو اب ایشو سائڈ پر ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو یو ایس اس بلاکیڈ کو کر رہا ہے، اس کے کیا ریزنس ہیں، کیا نتائج ہیں، کیا امپیکٹس ہیں، اور ہاؤ ایران از گوئنگ ٹو ٹیکل دس. دیکھیں، یو ایس اس بلاکیڈ کو کر تو شاید لے، لیکن سسٹین نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے بہت جیو پولیٹیکل امپیکٹس ہیں. ایک جیو پولیٹیکل امپیکٹ تو اسٹریٹ اوے چائنا کے اوپر ہے. 50 to 60% چائنا کا آئل اس وقت ایران سے جاتا ہے. اگر آج وہ آئل بند ہو جائے، چائنا کی انڈسٹری، اس کی مینوفیکچرنگ، اس کی ٹرانسپورٹیشن بہت ہائیلی امپیکٹ ہوگی، وچ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سسٹین فار اے لانگ. سیکنڈلی، ایران نے اس کو اپنے ٹیریٹوریل واٹرز کی اگینسٹ سوورنٹی ایسا ایکٹ آف وار کہا ہے. یعنی آل دیز ٹارگیٹس وڈ بی لیجیٹیمیٹ. اگر لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں تو پھر تو ایک ایران کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی تو بہت اچھی ہے. یہ تو ایران نے اس جنگ میں ایکچولی پروف کر دیا کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہم پڑھتے تھے کہ جس میں ہائی ٹیکنالوجیز یوز ہوں گی 5th جنریشن وارفیئر میں، اور اس سے بھی آگے سے معافی چاہتا ہوں، یہ بھی تو آپ کو یاد ہے نا، جیرالڈ فورڈ کو بھی انہیں محفوظ ڈسٹنس پہ لے جانا پڑا تھا، ابراہم لنکن کو بھی نکال کے لے گئے. اس سے بڑے تو اوزار ان کے پاس نہیں ہیں. میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد صاحب نے. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس جنرل صاحب. یہ فرمائیے کہ جس طرح ابھی رضا حیدر صاحب ممتاز دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ سسٹینیبل نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو ہم نے پہلے وارفیئر دیکھا اس میں جو یہ بات تو اب ڈیمونسٹریٹ ہو گئی ہے کہ 20th سینچری کا جو کاٹ کباڑ میں قیدا ہوتا ہوں وہ آج کی 21st سینچری میں کام نہیں آیا، اور آپریشن سندور میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا. تو کیا امریکہ از انوائٹنگ مور رسک، اور جو اس کے رسک کے علاوہ جو اس کی ایک ہے، اگر وہاں پہ ہٹ ہو جاتے ہیں اس کے 1-2 جہاز بلاکیڈ کے درمیان، تو کیا یہ بھی ہے؟ اور کیا چائنا ٹالریٹ کرے گا؟ اور چائنا کے پاس کیا ہے؟ اور پھر جو میں نے خاص طور پر عرض کیا کہ سائبر ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، جی پی ایس کو وہ مس گائیڈ کر سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ ہم نے اس کا ڈیمونسٹریشن آپریشن سندور میں بھی دیکھا ہے. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا اگر یہ جنگ شدید ہوتی ہے؟ جی، قیصر میاں صاحب اور رضا حیدر صاحب اور آپ کے ویورز کے لیے السلام علیکم. میں ریورس آرڈر میں بات کرتا ہوں. جی، پہلے تو چائنا کی بات کرتے ہیں. جہاں تک چائنیز انوالومنٹ ان دا وار کا تعلق ہے، ظاہر وہ ڈائریکٹ تو نہیں کریں گے، لیکن اس کا جو عزم ہے چائنا کا وہ یہی ہے، اور جو چائنا نے اوورشرز دیے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ اس کو سیز فائر جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، وار کو ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے، خاص کر جو الیکٹرانک میئرز ہوتے ہیں، کاؤنٹر میئرز ہوتے ہیں، جو کلاؤڈ اور شراؤڈ ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور فالس امیجز، یہ سارا کچھ پاسبل ہے. کیا چائنا یہ الاؤ کرے گا نہیں کرے گا؟ فزیکلی آئی سیڈ کہ جی وہ فزیکلی تو ظاہر ہے بیچ میں انوالو نہیں ہوں گے، لیکن امپیکٹ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ رضا حیدر صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جی کہ اس کا امپیکٹ جو ہے کیا ہوگا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو چائنا کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل ہوگا، اس لیے چائنا نہیں چاہتا کہ یہ جو بلاکیڈ کی سچویشن آئے. ابھی آتے ہیں بلاکیڈ کی طرف اور تھریٹس اور اس کے جو کاؤنٹر ان کی طرف.
پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک جو ٹاکس ہوئی تھی ان کے بارے میں جو ٹرمپ صاحب کے ٹویٹ کی بات ہو رہی تھی، اس میں اگر آپ غور کریں تو انہوں نے شروع ادھر سے کیا تھا کہ بہت سارے پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور یہ بات جو ہے ایرانینز نے بھی کی ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ نیوکلیر پہ ہمارا جو ہے وہ ڈسپیوٹ تھا، تو نیوکلیر کا ڈسپیوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایران پہلے سے JCPOA میں ہے، اور خامنائی صاحب نے اس کے اوپر ایک فتویٰ بھی دیا ہوا ہے۔ بلاکٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں، اٹیمپٹ ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امپاسبل ہوگا، لیکن اگر ان کو ایک ریشنالٹی کو اگر دیکھیں تو یہ بلاکٹ جو ہے نا پورے کا پورا کرنا مشکل ہوگا۔ بلاکٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو بلاکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایرانی بندرگاہوں کا کریں گے، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرمز میں آنے جانے والے جو شپس ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے اور اس کو انٹرڈکٹ کریں گے جو ان کو یہ ٹیرف پے کر کے آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اٹ ول ہولڈ آن، تھوڑی بہت مے بھی یہ جو ہے وہ نجنگ ہو، کچھ اس طرح کے کام ہوں، ایک دوسرے کو تھریٹس دی جائیں، لیکن یہ بحری وار جو ہے، یہ نیول وار جو ہے، اس تک نوبت میرے خیال میں نہیں آگے، کیونکہ اگر آگے نوبت تو پھر تو ظاہر ہے یہ کیٹاسٹرافی ہے، نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ تو آئی ہوپ کہ سیز فائر ہولڈز آن، اور جو چھوٹی موٹی جو رنکلز رہ گئے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ ابھی دوسری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ 2 دن بعد میرا خیال ہے ٹرکی جا رہے ہیں اور سعودی عربیہ جا رہے ہیں، تو ادھر سے بھی مجھے امید ہے کہ ایک جو ہے سپورٹ آئے گی، اور یہ جو پیس ٹاکس ہیں، یہ جو پاز آیا ہوا ہے یہ ریکنٹینیو کریں گی، اور میرا خیال ہے بیک ڈور کوئی نہ کوئی بیک ڈور رابطے ضرور چل رہے ہوں گے، اور جو افہام تفہیم ہو گیا ہے ان کو وہ سیمنٹ کریں گے۔ جو تھوڑی چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس میں ایک چیز جس کو ظاہر نہیں کیا گیا وہ میرا خیال ہے لیبنان کا سیز فائر بھی ہوگا۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی آئی ہوپ کہ میں پازیٹیولی سوچتا ہوں کہ ہو جائیں، خدا نخواستہ نہیں ہوتے تو ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑے اللہ کرے سر ہو جائے۔ جنرل صاحب، رضا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ابھی جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، ترکیہ بھی وہ جائیں گے، اور یہ بڑا اہم اس کو دورے کا سمجھا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ دورہ جب یہ ٹاکس ہوئیں، اور ٹاکس کا پہلا دور ہم تو کہتے ہیں کہ ناکام نہیں ہوا، لیکن آگے چلنے کا جو ہے امکان ہے، اور اس وقت جو ہے یہ دورہ جو ہے بڑا اہم ہے، اور پاکستان کی جانب سے وہاں پر جو J-17 تھنڈر جو ہے اس کا بھی ایک دستہ پہنچایا گیا، وہاں پر فوجی بھی وہاں پر موجود ہیں، اور مزید جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ فوجی ہمارے جائیں گے۔ اور ترکیہ میں وزیر اعظم کا جانا اس وقت جب ترکیہ نے باقاعدہ طور پر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ سر، ہماری بات جو ہو رہی تھی سمندری ناکہ بندی کی، اس وقت 7 بج چکے ہیں، 7 بجے کے پاکستانی ٹائم پر ناکہ بندی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ناکہ بندی کریں گے۔ ابھی جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چین جو ہے وہ براہ راست نہیں آئے گا، لیکن اگر چین کا جہاز روکا گیا، کیونکہ چین وہاں سے تیل لیتا ہے، وہاں سے تیل جو ہے وہ خریدتا ہے، اگر ان کا جہاز روکا گیا تو چین کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ مذاکرات کرے گا یا وہ ایکشن کرے گا؟ دوسرا جو ایرانی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی، جو قائد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، سائبر ٹیکنالوجی، کہ وہ امریکی جہازوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، کسی ایسی سطح پر، ایسی جگہ پر لے جا سکتے ہیں جو کہ بڑی ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور جو ہم ایرانی ہتھیاروں کی بات کر رہے تھے اس پر بھی فرمائیے گا کہ اگر سمندری جنگ ہوتی ہے تو ایران کس طرح جو ہے وہ امریکی جو جہاز ہیں ان کا مقابلہ کرے گا؟ جی میاں صاحب، آپ کے سوال کو میں 2 حصوں میں کر لوں۔ چائنا کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ایران کی ٹیکنالوجیز کو دیکھیں۔ چائنا کی پالیسی کبھی بھی ڈائریکٹ انٹرونشن کی نہیں رہی، خاص طور پہ ملٹریلی، لیکن یہ جو ہٹ اس بلاکٹ سے آئے گی وہ ڈائریکٹلی چائنا کے جو اسٹرنگ آف پرلز ہے، جس میں ملاکا آ جاتا ہے، امبت طوطا ہے، گوادر ہے، ہرمز ہے، جبوتی ہے جسے مندب ہم کہتے ہیں، یہ پوری ایک اسٹرنگ آف پرلز ہے جہاں سے آئل کا روٹ گزرتا ہے، خاص طور پہ چائنا کے شپنگ روٹس ہیں یہ، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی بلاکیج جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے تو چائنا BRI میں اور CPEC ہے۔ CPEC کی امپورٹنس ہی یہی ہے کہ وہ ملاکا کو بائی پاس کرتا ہے، اور ملاکا جو ہے انڈونیشیا، ملیشیا، جہاں پہ اس وقت امریکن انفلوئنس ہے۔ تو اسی طرح ہرمز بھی اسی طرح وائٹل، سب نے شروع میں بات کی کہ 50 to 60% آئل وہاں سے جا رہا ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں چائنا ڈپلومیٹکلی آئے گا، ڈائریکٹ انٹرونشن ملٹریلی ایز پر جو ہسٹوریکلی چائنا اس طرح نہیں کرتا، ہمیشہ وہ ڈیفینسو میں رہا ہے، کبھی اس طرح اوفینس نہیں کرے گا۔
जहाँ तक बात है ईरान की कैपेबिलिटीज़ की टेक्नोलॉजी का, देखिए ईरान ने कई साहब भी इस पे बात करना चाह रहे थे, जिसको हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं ना, इसके 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, दूसरा होता है साइबर अटैक और तीसरा आता है साइकोलॉजिकल अटैक। साइकोलॉजिकल में ये मीडिया और हम सब डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। ये ईरान इससे बढ़कर आगे जा रहा है। उसने क्लासिकल 5th जनरेशन वॉरफेयर की है, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक ड्रोन्स, मिसाइल्स को इफेक्टिवली यूज़ किया है। साइबर ईरान का बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा कि एक यूएस का एक ड्रोन उन्होंने साइबर के थ्रू लैंड कराया था और उसके बाद उसको रिवर्स भी किया, सेंटिनल ड्रोन उसका नाम था। तो उनकी साइबर की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। साइकोलॉजिकल और या मीडिया वॉरफेयर में डेफिनेटली इस वक्त अमेरिका का एज है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक मीडिया है। लेकिन उससे बढ़कर जो चौथी चीज़ ईरान ने की, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बुक्स में भी नहीं आती, वो है इकोनॉमिकल वॉरफेयर। और उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को यूज़ किया एज ए इकोनॉमिकल ब्लॉकेड फॉर द वर्ल्ड, और इस वॉर को वो एक ग्लोबल वॉर में ले गया थ्रू रीजनल अटैक्स। उससे क्या हुआ कि ये जंग हर घर में पहुंच गई। आज यहाँ भी पेट्रोल महंगा हुआ तो हमारे घर भी पहुंच गई ये जंग। हर बंदा इससे इम्पैक्ट हुआ, और जब ये इम्पैक्ट होना शुरू हुआ तो फिर एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ यूएसए और इजराइल के ऊपर। अदरवाइज तो देखिए गाजा था, गाजा के ऊपर अटैक्स हुए क्योंकि किसी और की लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इस वजह से लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा। गाजा का बुरा हाल हो गया, आज वो तबाह हो चुका है। इस जंग को जो ईरान ने इसका चौथी डायमेंशन यूज़ की ना, इकोनॉमी की, उसने सही मायनों में हिट किया, या ऑयल कह लें आप इसको। इस पर बहुत अच्छी बल्कि एक बुक है ओलियोपोली के नाम से, ऑयल मोनोपोली को कंबाइन करके ओलियोपोली, राइज ऑफ द पुतिन। उन्होंने उसमें लिखा है कि ऑयल को रशिया कैसे यूज़ करता है एज ए वेपन। मैं समझता हूँ एग्जैक्टली ईरान ने वही किया, ऑयल को एज ए वेपन यूज़ किया, एंड दैट इज़ अ सक्सेसफुल वेपन। और आप अगर देखें JCPOA में और आज की जो नेगोशिएशन में फ़र्क क्या है, JCPOA टोटली न्यूक्लियर था कि इतने परसेंट आप 3.67% करेंगे, IAEA इंस्पेक्शन करेगा, सैंक्शंस अपलिफ्ट कर लेंगे, कहीं हुर्मज नहीं था। आज का मेन जो टॉपिक चल रहा है, अगर मैं JCPOA प्लस कहूँ ना, तो प्लस जो है वो हुर्मज है। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरान के वो पास वेपन्स हैं, वो टूल्स हैं, जिनको जॉइंटली बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा एक उनका बयान भी है स्पीकर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक इस वक्त नंबर ऑफ वेपन्स हमारे पास अभी अवेलेबल है, मिसाइल्स और ड्रोन्स। जी रजा साहब, अब देखते हैं कि जो नाकाबंदी होती है उसमें ईरान जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी जो नाकाबंदी की हमारी बात हो रही थी, और अगर समुद्री नाकाबंदी अमेरिका करता है तो इस खित्ते में 2 स्पॉइलर भी हैं, एक इंडिया है, दूसरा इजराइल है। इजराइल को अगर शरारत करता है, क्योंकि पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को कोई नुकसान पहुंचा या खतरा हुआ तो वो खलीज की बंदरगाहों को उड़ाएगा। अगर ये सारा कुछ खतरा जो बनता है वो अमेरिका की जानिब से नहीं बनता, इजराइल की जानिब से कोई शरारत होती है, उसको कैसे निपटा जाएगा? हमारी वहाँ पर फौज जो हैं वो पहुँच चुकी हैं वहाँ पर जो सऊदी अरब में। क्या अगर सऊदी अरब पर इजराइल की जानिब से कोई शरारत होती है तो फिर हम उसका जवाब देंगे? तुर्की जो है वो कह चुका है कि इजराइल पर हम हमला करेंगे, तो उसका क्या सूरत हाल बनेगी अगर वो हमला कर देते हैं और जो इजराइल की जानिब से कोई शरारत होती है, तो वो क्या सूरत हाल बनेगी? और दूसरा, ये इंडियन मीडिया खबर दे रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को J-35 जो है वो लेकर देगा चीन से। क्या ये ऐसी जो खबर दुरुस्त हो सकती है कि सऊदी अरब जो है वो खुद लेकर देगा, उसके पैसे से हम लेंगे, हम तो खुद ले सकते हैं? सर, इस हवाले से जो भारत है वहां से भी जो है वो कोई ना कोई शरारत हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसी शरारत होती है तो पूरा खित्ता दोबारा जंग में चला जाएगा? मियां साहब, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है ये एक नहीं, बहुत सारे सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं जवाब दे पाऊँ मुख्तसर टाइम में। सबसे पहले तो इजराइल की बात करते हैं जी। इजराइल का पहले भी एक रोल रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में, और उन्होंने बहुत सारा जो 40-42 दिनों की जंग थी उसमें बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गलत फहमी क्रिएट करने की कोशिश की। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए सऊदी लीडरशिप को कि उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजिक विजन का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, और फिर ईरान ने भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मानी तो उन्होंने डायरेक्ट सऊदी अरेबिया पे कोई हमला नहीं किया। अभी आते हैं जो ये नाकाबंदी की बात आप कर रहे थे। नाकाबंदी की जैसे पहले बात कर रहे थे हम लोग कि अभी मैं मीडिया पे भी देख रहा था, और अभी जैसे पहले बात कर रहे थे हम कि नाकाबंदी पॉसिबिलिटी तो है कि अगर वो करना चाहते हैं तो वो करेंगे, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और अगर
ملٹری کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے، بحری کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے، تو اس کا نقصان سبھی ممالک کو ہوگا. اور یہ آبنہ ہرمز کے اندر اگر جنگ لگ جاتی ہے اور کوئی ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے بند ہو جائے، جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک کیٹاسٹروفی ہوگی. ابھی آتے ہیں سعودی عربیہ اور پاکستان کے طیارے ادھر ہیں، لوگ ادھر ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں JF-35. جہاں تک تعلق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، جی ہمارا بہت ہی پرانا اور بہت گہرا رشتہ ہے، اور آج کی بات نہیں ہے. پاکستان نے 20 سال پہلے ان کو یہ ایشور کروایا ہوا ہے کہ حرمین شریفین پہ اگر کوئی خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو ہم پہنچیں گے. تو حرمین شریفین کا مطلب صرف مکہ اور مدینہ نہیں ہے. حرمین شریفین کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی جو سوورینٹی ہے وہ ہمارے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی سعودی عربیہ کے لیے ہے. جہاں تک ہمارا جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اندر ہم اوبلائزڈ ہیں کہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر ڈائریکٹ کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا. جہاں تک JF-35 کی پرچیز کا تعلق ہے، میں نے اس کے بارے میں جو کوئی زیادہ کنفرمڈ خبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ پاسبلٹی ضرور رہتی ہے کہ جب دو ممالک دفاعی معاہدے میں ہیں تو ایک دوسرے کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہیلپ کریں گے، مے بی پرچیزز جوائنٹ بھی ہوں. لیکن جیسے قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کے علاوہ بھی پہلے سے ہی JF-35 کی پرچیز جو ہے اس کے لیے رابطے میں ہے، اور چائنا نے بھی پاکستان کو ایشور کروایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کو وہ کیپیبلٹی اور وہ جہاز دے دیں گے. جہاں تک ایک اور میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے، کوئی دونوں صاحب سے باری باری. رضا صاحب، ایک تو یہ کہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ قطر بھی ہمارے ساتھ اور دیگر کوئی جو GCC کی UAE جو ہے وہ بھی ہمارے UAE تو خیر اٹس لٹل بٹ امبیشس assertion، تو وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ انڈیا کی پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں اس سارے کھیل میں نا دو اسپوائلرز ہیں، ایک اسرائیل ہے، ایک انڈیا، اور یہ ساری وہ ایفرٹس ہیں جو اسپوائل کرنے کے لیے. یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہے یہ ایک بگ سکسیس ہے. مطلب میرا تو انسٹیٹیوشنلزم پہ سے بلیو ہی اٹھ گیا تھا، لیکن ان ٹاکس کے بعد مجھے لگا کہ ابھی بھی انسٹیٹیوشنس ہیں، پروسیس ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہے جو کام کرتی ہے ٹو اسٹاپ دا وار آف دا اسٹیٹ. لیکن ان ٹاکس کو اسپوائل کرنے کے لیے انڈیا کا میڈیا، اور یہ جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قطر وہ خود ہی خراب ہوئے، خود ہی انڈیا اس میں بہت آئسولیٹ ہو گیا. آپ دیکھیں سچ اے بگ کنٹری، لیکن اس وقت بالکل آئسولیٹڈ ہے، کسی بھی جگہ پر اس کی ایون مشاورت بھی نہیں ہے. تو یہ ساری فیک نیوز ہے، نتھنگ. تو یہ جلسہ میں آپ سے بھی یہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں رضا بھائی سے میں بات کہ کیا ظاہر ہے اب تو لوگ اب تو بڑے سرمایہ دار کہتے ہیں بھئی ہم وہاں کریں گے انویسٹمنٹ جہاں کوئی ایٹم بام ہوگا. دی کائنڈ آف سیکورٹی انوائرمنٹ امریکہ اینڈ دی ویسٹ ہیز کریٹڈ کہ اس کے بعد تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از کوائٹ نیچرل کہ اف دے لک اپ ٹو اس فار سم ادر کنٹریز کی جو وہ آئے ہمارے ساتھ اس میں. جی سب سے بڑی ریئلائزیشن تو مڈل ایسٹ میں یہ ہوئی ہے جی کہ آپ اپنی سیکیورٹی جو ہے کسی کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، ٹھیکے پہ نہیں دے سکتے. اور انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے 40 سال 50 سال جو ہے US کو اپیز کیا، ان کے امبریلا کے نیچے وقت گزارا، جو پیٹرو ڈالر میں ان کو ہیلپ کیا، انویسٹمنٹس کی ان کی بیسز ہیں تو وہ ان کو ہیلپ نہیں کر سکی. ظاہر ہے یہ ریئلائزیشن ضرور ہے. میرا خیال ہے آگے فیوچر میں یہ ہوگا کہ وہ سب کنٹریز جو ہیں وہ اپنی ملٹریز کو بھی ڈیولپ کریں گی، اور اسی طرح جو خطے کے باقی جو مضبوط ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ مختلف طرح کے کسی میں فارمل کسی میں انفارمل طریقے سے وہ ضرور ہیلپ لیں گی، معاہدے کریں گی تاکہ وہ کنٹریز جو ہیں اسٹرانگ ہو، اور ان کی جو ڈپینڈنسی ہے آن امریکن. میرے خیال میں ایران نے بھی جس طرح ڈیمونسٹریٹ کیا ہے انٹرنلی ہم نے دیکھا. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد ہمارے ساتھ تھے، جناب رضا حیدر صاحب معروف تجزیہ نگار ہمارے ساتھ تھے. ناظرین تو یہی سبق ہے کہ ٹھیکے شیکے ادھر ادھر کر لیا کریں، سیکیورٹی میں یہ ٹھیکیداری نظام جو ہے اس کو نہ ڈالیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین معروف دانشور ماہر معیشت پولیٹیکل اکانومسٹ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ کیجویلٹی آف وار از دی ٹروتھ، مگر اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اگر فرسٹ کیجویلٹی آف وار از اکانومی
تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جنگ اب ابھی پھیل رہی ہے تھوڑی بہت، اور اس سے پہلے آپ آئل کی پرائسز دیکھ رہے ہیں، دنیا میں حالات ایک ریسیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ اگر یہ آگے اور زیادہ انفولڈ ہوتی ہے، جنگ بلاکیڈ ہوتی ہے، اور یہ بحیرہ جو ہے وہ بھی بند ہوتا ہے، یہ جسے آپ ریڈ سی کہتے ہیں، تو کیا اکانومی کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کی اینڈ پرٹیکولرلی پاکستان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیچ میں ہم سب بہت مطمئن ہوئے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے ماشاءاللہ جو اتنا زبردست میڈیشن کا رول پلے کیا، اور اسلام آباد میں بات چیت ہوئی دونوں پارٹیز میں ہائیسٹ لیول پر، تو ایک فخر کی بات تھی، مگر افسوس کی بات اب تو یہ ہے کہ ایگریمنٹ نہیں ہو پایا ہے، اور اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے نیول کیپیسٹی کے ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم کارڈن آف کر دیں گے، ہم کٹ کلوز کر دیں گے، اور جو بھی شپ یا جہاز ایران سے آ رہا ہے یا ایران جانا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم روک دیں گے۔ تو یہ بہت ہی مشکلات اس سے نتیجہ ہوگا، ایک تو ایران کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے تیل کے، دوسری طرف ایک اور جو بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ ایران اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور اس کے نتیجے میں کافی خطرہ ہے کہ ایک طرح سے کانفرنٹیشن ہو جائے گا ملیٹریلی ایٹ دا نیول لیول اینڈ سو آن۔ تو اس لیے بہت پریشانی کی بات ہے۔ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ بات چیت کے بعد تیل کی قیمت پھر $100 کے اوپر جا چکی ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر امریکہ موو کرتا ہے اگلے کچھ دنوں میں منڈے کے بعد تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو پریشانی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آج جو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، اور ابھی 7 بج چکے ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہاں پر سمندری ناکہ بندی ہو جائے گی، اور اس سے ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کو بھی درپیش ہے، اور اس کے توانائی کا بحران کی صورتحال پاکستان کو بھی بڑی درپیش ہے، اور اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو امپورٹ بل ہے پاکستان کا آئل کا، اس میں جو ہے وہ سولر نے پاکستان کو بڑی حد تک بچایا ہے۔ تو کیا موجودہ صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی اور بھی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو حکومت کو الیکٹرک وہیکلز پالیسی اور سولر پالیسی کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ متبادل ذرائع پر جا کر ہم جو ہے وہ کم از کم ایسے بحرانوں سے کا نقصان کم از کم ہو سکے۔ جی، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی جو درآمدات ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس، گیس اور کروڈ آئل کے، وہ سالانہ سب سے بڑا آئٹم ہے $17 ارب، اور اگر قیمتوں میں 15 سے 20% کم از کم اضافہ جو ہو چکا ہے تقریباً، اور اگر یہ بڑھ جاتا ہے اور 40 سے 50% ہو جاتا ہے، تو اب آپ سوچئے کہ ہمارا بل جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ارب بڑھ جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ ہمارا تجارتی خسارہ جو اللہ کے فضل سے پچھلے سال سے ہم نے روکا ہوا ہے، انفیکٹ پچھلے سال سرپلس میں تھا کرنٹ اکاؤنٹ، اب پھر سے ہم اسی طرح کے حالات میں پھنس جائیں گے جس طرح ہم 2022-23 میں پھنسے تھے، جب یوکرین اور رشیا کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں تیل کی قیمت میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا تھا۔ تو پاکستان بہت ولنریبل ہے، اور ایک اور چیز جس کے بارے میں مجھے خاص طور پہ سب سے زیادہ ایک لحاظ سے پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر جو کھاد جو ہے اس کی سب دیکھیں، جو یہ جو کشیدگی ہے، موجودہ کشیدگی، یہ تو بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس سے ایک جو پہلو یہ بھی ہے کہ جو بڑی معیشتیں ہیں جس طرح دبئی ہے، یو اے ای ہے، وہاں سے سرمایہ کاری نکل رہی ہے، اور سرمایہ کار جو ہے محفوظ منڈیاں تلاش کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی ایک محفوظ منڈی اس لیے کہا جا سکتا ہے، کہا جا رہا ہے بلکہ کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے، اور پاکستان میں گنجائش بھی ہے، اور پاکستان میں پوٹینشل بھی ہے۔
اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے کہ سرمایہ پاکستان کی جانب اگر کسی اور ملکوں میں جا رہا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچیں اور پاکستان میں جو ہے آنے کی دعوت دیں, آفر کریں. کس طرح کی پالیسیز پاکستان میں ہونی چاہیے کہ جو سرمایہ کار ہیں پاکستان کی طرف مائل ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دبئی میں خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ ہوا ہے خاص طور پہ پراپرٹی میں, اس میں دنیا میں نمبر 1 ہندوستان, نمبر 2 پاکستان. تو یہ جو پیسہ ہے اربوں ڈالرز کا, یہ ہمارے ملک سے نہیں جانا چاہیے تھا. اور جس وقت ہمارے یہاں فارن ایکسچینج کی اتنی کمی ہے اور اس کے برعکس اب آپ دیکھیے کہ تقریباً 12 سے 15 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں دبئی میں. تو اب واپس اگر پاکستانی جو ہیں کم از کم وہ تو واپس لے آئیں اپنے پیسے پاکستان میں, کم از کم اتنا تو ہو. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عام طور پہ پچھلے سالوں میں جب ایسا موقع آیا تھا 1-2 مرتبہ پہلے بھی, تو ہم نے ایمنیسٹی اسکیم شروع کی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی پیسہ واپس لاتا ہے ڈالرز میں پاکستان, اس سے کوئی سوالات نہیں ہوں گے اور اس سے کوئی ٹیکس لیا نہیں جائے گا. اس کو انویسٹمنٹ کر لے اور آگے چل کر جو بھی آمدنی ہوگی اس پر ٹیکس دے. تو یہ ایک نظام ہو سکتا ہے ٹیکس کی انسینٹو دینے کا, تاکہ کم از کم پاکستانی واپس آئیں اور باہر سے دوسرے ملکوں کے بھی لوگ کچھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, کیا اس کی بھی لوگوں نے کہا جا رہا ہے کہ وہ بینکوں میں جو وہ اپنے باکس کیا ہوتے ہیں اس میں پیسہ رکھا ہوا ہے, گھروں میں ڈالر رکھے ہوئے ہیں, کیا ان کو بھی ہم انسینٹیوائز کر کے بینکنگ میں نہیں لا سکتے, یا یہ پھر ہارٹ منی ہوگی, اس کی معیشت میں اکنامکلی یہ وائبل نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں نے جب ایک وقت تھا, آپ کو یاد ہوگا 2022-23 میں روپے کی قدر میں 40% کمی آئی تھی, ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. اس وقت وہ انسینٹو بہت تھا کہ ڈالرز لو اور کسی طرح سے ان کو رکھو اپنے ساتھ اور اس میں کیپٹل گین ہوگا اور کافی فائدہ ہوگا. اللہ کے فضل سے پچھلے 2 سال سے روپے کی قدر میں کوئی نمایاں طور پر کمی نہیں آئی ہے, کافی سٹیبل رہا ہے. اور اس لحاظ سے میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت ڈالر پہ اسپیکولیشن پاکستان میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے یا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی ہماری اپنی معیشت پہ بات کر لیتے ہیں. جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں, خبر آ رہی ہے کہ 16 ارب ڈالر ہیں اور آئندہ ہم نے ادائیگیاں بھی کرنی ہیں. دباؤ ہے اس پر کیونکہ 23 اپریل تک یو اے کو ہم نے 3.5 ارب ڈالر جو ہیں ادا کرنے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے 1.3 ارب ڈالر کی ادائیگیاں جو ہیں جون تک کرنی ہے. اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جون تک جو ہے ذخائر 18 ارب ڈالر ہونے چاہیے. اس وقت جو سعودی عرب اور قطر کی جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی 5 ارب ڈالر کی مالی امداد ملنے کا امکان ہے. کتنی بڑی یہ مالی امداد ہوگی ہمارے لیے, اور معیشت جو ہے وہ اس سے سنبھل جائے گی اور بہتر اشاریے جو ہیں وہ نظر آئیں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ نے خاص طور پہ مشکلات میں پاکستان کا ہر وقت ساتھ دیا ہے, اب تو ہمارے آپس میں ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, تو یقیناً سعودی عربیہ نے ہمارے ملک میں ابھی آلریڈی ٹائم ڈپازٹ 5 ارب ڈالر کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت زبردست سپورٹ ملتا ہے پاکستان کو سعودی عربیہ سے خاص طور پہ. تو انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی, اندازاً یہ ہے کہ تقریباً 5 ارب ڈالر کی ایک طرح سے ری پیمنٹ ہونے والی ہے, تو اس کے نتیجے میں 5 ارب ڈالر کم از کم واپس آئیں سعودی عربیہ اور کچھ حد تک قطر سے. دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے کہ اگر یہ تیل کی قیمت اور مختلف اور چیزوں کی قیمتیں بڑھیں ٹرانسپورٹ کاسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے, تو ہمارا تجارتی خسارہ جو اس وقت 2 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہنے کی امید تھی, اب وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 سے 10 ارب ڈالر ہو جائے دسمبر تک. لیکن سر
ایک तो बड़ी उम्मीद भी है परेशानी हालात होगी। सर, एक उम्मीद जी। भी है। एक जानिब तो यह है कि नाकाबंदी होगी, समुद्री नाकाबंदी अमेरिका करेगा। दूसरी जानिब एक उम्मीद भी है, जो कि उम्मीद दिलाई जा रही है कि ये जो मज़ाकरात का सिलसिला हम इसको नाकाम नहीं कहेंगे, जो वक्फा इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये वक्फा है, क्योंकि जो जरीदे हैं, इंटरनेशनल जरीदे, वो कह रहे हैं कि दूसरा ये फेज़ आएगा और जल्द आएगा, कि मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे और होंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप जो है दोबारा ईरान पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, ना पोजीशन में है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है और मुज़ाकरात की राह निकल आती है, तो ईरान की मईशत से पाकिस्तान को बहुत से फ़ायद हासिल हो सकते हैं, साथ सऊदी अरब, साथ कतर, और ये जो पूरा एक अम्ब्रेला बन जाएगा, तो इससे पाकिस्तान की मईशत तो अब बहुत अच्छी और शाइनिंग मुस्तकबिल जो है वो नज़र आ रहा है। बात दरअसल ये है कि ईरान के हालात अगर संभलते हैं, अलबत्ता अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देता है, तो ईरान तकरीबन इस सारे जो उनके बरामदात हैं तेल वगैरह के ख़त्म हो जाएंगे और ईरान के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत परेशान कुन सी बात है। न सिर्फ दुनिया को असर पड़ेगा, ईरान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़ास तौर पर चाइना वगैरह में जाते हैं, उससे वर्ल्ड इकॉनमी भी मुतासिर हो सकती है। तो अभी इस वक्त ये कहना कि बातचीत शायद फिर से हो जाए, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी रोज़ाना की बात बदलती रहती है, तो बहुत मुश्किल है कि कहना कि क्या होगा। बस हम सब उम्मीद ये लिए बैठे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया और इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो इस काम को पूरा करके आगे ले जाएं और दुनिया में फिर से हालात कुछ संभल जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ थे। मुश्किल वक्त है, ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन क्या इतनी अहलियत हम में है? क्यों नहीं हम आते ईवीज़ पे, क्यों नहीं आते हम? जो बिजली है शमसी, उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? ये सारे मसाइल हैं, ये हों तो हम इससे ओहदा बरा भी हो सकते हैं। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।